آج مؤول کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. کہتے ہیں ثم اذا ترجح بعض وجوہ المشترک بغالب الرأی یصیر مؤولا. جب ترجیح پا جائے مشترک کی بعض وجوہ سے مراد ہے معنی. وجوہ سے کیا مراد ہے؟ معنی. جب ترجیح پا جائے مشترک کے بعض معنی تو وجوہ بعض کی اضافت ہوئی وجوہ کی طرف. اور وجوہ کیا ہے؟ جمع. وجوہ کیا ہے؟ اور لفظ بعض کی اضافت جب جمع کی طرف ہو جائے تو اس سے ایک فرد مراد ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جاءنی بعض الرجال، کیا معنی؟ یا کہتے ہیں قال بعض الرجال، کیا معنی؟ بعض آدمی نے کہا، کیا معنی؟ ایک آدمی نے کہا. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں بھی بعض کی اضافت ہوئی وجود جمع کی طرف تو مراد ایک معنی ہے. جب ترجیح پا جائے کوئی ایک معنی مشترک کا بغالب الرأی، کس کے ساتھ؟ غالب. بھائی مشترک کے کئی معنی تھے. جب ایک معنی ترجیح پا جائے غالب رائے کی وجہ سے. غالب رائے کیا مطلب؟ غالب رائے سے مراد ظن ہے. غالب ظن کی وجہ سے، یعنی کوئی دلیل قائم ہو گئی. کیا قائم ہو گئی؟ دلیل کی وجہ سے. بھائی مشترک کے کئی معنی تھے لیکن ایک دلیل قائم ہوئی جس کی وجہ سے کیا مراد لے لیا؟ کوئی ایک معنی کا ترجیح دے دی، ایک معنی. تو یہ اب مؤول کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ مؤول کہلائے گا. ترجیح دے دی غالب رائے کے ساتھ مولانا، یعنی کوئی دلیل آئی، یعنی خبر واحد آ گئی یا قیاس آ گیا یا کوئی قرینہ قائم ہوا. خبر واحد بھی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ ظن کا. قیاس بھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ ظن کا. تو خبر واحد سے کیا آ جائے گا؟ غالب ظن یہ ہو جائے گا کہ یہ مراد ہے. قیاس سے بھی کیا پتہ چل جائے گا کہ غالب گمان یہ ہے، یہ مراد ہے. جیسے مولانا وہ قروء، بھائی قروء کے لفظ سے امام شافعی رحمہ اللہ کیا مراد لیتے ہیں؟ طہر. اور احناف کیا مراد لیتے ہیں؟ حیض مراد لیتے ہیں. اور دلیل کیا بناتے ہیں؟ احناف بناتے ہیں لفظ ثلاثہ کو. کس کو بناتے ہیں؟ لفظ ثلاثہ کو. اور امام شافعی رحمہ اللہ ثلاثہ کی تا کو، اس کے ساتھ جو تا آئی ہے اس کو کیا بناتے ہیں؟ دلیل بناتے ہیں کہ معلوم ہوا اس سے طہر مراد ہے کیونکہ طہر مذکر آیا، مذکر ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو انہوں نے دلیل قائم کی، یہ کوئی حناف کی دلیل کوئی قطعی ہے بھائی؟ جی قطعی نہیں ہے. شوافی کی دلیل کوئی قطعی ہے بھائی؟ قطعی نہیں ہے مولانا. البتہ دلیل ہے. اس دلیل نے غالب ظن کا فائدہ دیا کہ غالب گمان یہی ہے کہ یہاں احناف کہنے لگے کہ قروء سے کیا مراد ہے؟ حیض. شوافی کہنے لگے کہ ہماری یہ دلیل ہے اور اس دلیل سے غالب گمان یہی بنتا ہے کہ قروء سے کیا مراد ہے؟ طہر مراد ہے. کیا مراد ہے؟ قطعی نہیں مولانا. کتاب القطعی ہوتا پھر تو اختلاف ہی نہ ہوتا. دونوں کا اختلاف ہوتا پھر نہیں. تو یہاں دلیل سے ہم نے، اور وہ دلیل بھی کس چیز کا فائدہ دے رہی ہے؟ ظن غالب کا. سمجھ میں آیا؟ تو اب مولانا جب ایک معنی کو احناف نے ترجیح دے دی تو اب یہ کیا بن گیا؟ مؤول بن گیا. کیا بن گیا؟ مؤول بن گیا. ثم اذا ترجح بعض وجوہ المشترک بغالب الرأی یصیر مؤولا. پھر جب ترجیح پا جائے مشترک کا کوئی ایک معنی غالب رائے کے ساتھ یعنی غالب گمان کے ساتھ، یصیر مؤولا، تو مشترک کیا بن جائے گا؟ مؤول بن جائے گا. وحکم المؤول وجوب العمل به مع احتمال الخطأ. حکم مؤول کا اس پر عمل کرنا واجب ہے ساتھ احتمال خطا. عمل کرنا واجب لیکن خطا کا بھی احتمال ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو احناف کا عمل کریں گے کس پر؟ کس کو شمار کریں گے؟ عدت. حیض کو عدت شمار کریں گے تو اس پر عمل کرنا واجب لیکن غلطی کا امکان بھی ہے کیونکہ یہ اجتہاد کیا ہے مجتہدین نے، اور مجتہد جو ہے وہ اپنے اجتہاد میں کبھی حق کو پہنچتا ہے تو کبھی اس سے غلطی بھی ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے، اس غلطی کا پتہ نہیں چل سکتا بھائی. سمجھ میں آیا؟
آپ پڑھا تھا یعنی المجتہد یخطئ و یصیب، کبھی کیا کرتا ہے؟ غلطی کرتا ہے اور کبھی حق تک پہنچتا ہے. اگر غلطی کرے تو ایک ثواب اور حق تک پہنچے تو لازمی بات ہے. حق بات یا ہماری ہے یا امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے مولانا، تو لازمی بات ہے ایک حق ہے اور ایک کون ہے؟ غلطی کرنے والا ہے. تو جو حق پر ہے اس کو 2 ثواب ملیں گے اور جو غلطی پر ہے اس کو، کیونکہ دونوں نے اخلاص سے کوشش کی، ہمارے ائمہ نے بھی اور امام شافعی رحمہ اللہ نے. ہاں اب ان میں سے کون حق پر ہے کون غلطی پر ہے اس کا پتہ نہیں چل سکتا، دنیا کے اندر اس کا پتہ نہیں چل سکتا. تو حکم اول کا ہے وجوب العمل به، اس پر عمل کا واجب ہونا، مع احتمال الخطأ، ساتھ غلطی کے احتمال کے، یعنی قطعی نہیں ہے، یعنی قطعی نہیں ہے، ظنی ہے یہ بھائی. وَمِثْلُهُ فِي الْحُكْمِيَّاتِ، اور اسی کے مثل ہے مولانا اول کے حکمیات. حکمیات یعنی معاملات، حکمیات معاملات شرعی احکام. اور اسی کے مثل ہے معاملات کے اندر ما قلنا، وہ جو ہم نے کہا ہے اذا اطلق الثمن. دیکھو بھائی صورت مسئلہ یہ، آپ کی ایک شخص سے بے ہوئی ایک شہر لاہور میں، مثلا لاہور میں ایک شخص کو آپ نے اپنا قلم بیچا اور بے کتنے میں ہوئی؟ 1000 روپے میں. آپ کیا کہا؟ میں یہ قلم تمہیں 1000 روپے میں بیچتا ہوں. لیکن یہ لاہور مثلا ایسا شہر ہے جو سرحد پر واقع ہے ہندوستان کی، تو یہاں پاکستانی روپیہ بھی چلتا ہے عام مارکیٹ میں اور ہندوستانی روپیہ بھی عام چلتا ہے. اب آپ نے صرف مقدار تو ذکر کر دی، کتنے روپے ہیں؟ 1000، لیکن وصف ذکر نہیں کیا کہ اس روپے سے کون سا مراد ہے، ہندوستانی روپیہ مراد ہے پاکستانی روپیہ مراد ہے، اور دونوں شہر میں چلتے ہیں، عام چلتے ہیں. بھئی آپ کسی دکاندار کے بعد مثلا ہندوستانی لے جائیں، وہ دیکھ کر چیزیں دیتا ہے، پاکستانی لے جائیں، کوئی فرق نہیں کرتے بھئی لوگ. سمجھ میں آیا؟ اور ان کی مالیت بھی ایک ہے، ویسے تو مالیت مختلف ہے لیکن فرض کرو ان کی مالیت بھی ایک ہو. تو آپ مولانا اب بے تو کر لیا آپ نے اس شخص کے ساتھ، لیکن ثمن کو مطلق رکھا، اس کا وصف نہیں بیان کیا کہ یہ روپیہ پاکستانی ہے یا ہندوستانی ہے. تو پھر اس سے کون سی کرنسی مراد لی جائے گی؟ کہتے ہیں بھائی شہر کی جو غالب نقدی ہے وہ مراد لی جائے گی. شہر میں اگر پاکستانی روپیہ زیادہ چلتا ہے تو پاکستانی روپیہ مراد ہوگا، اگر ہندوستانی زیادہ چلتا ہے تو پھر کیا مراد ہوگا؟ ہندوستانی مراد ہوگا. لیکن میں نے بتلایا بشرطے کہ مالیت کیا ہو، دونوں کی برابر ہو، مالیت برابر ہو. سمجھ میں آیا؟ اور یہ جو آپ نے ترجیح دی ہے مولانا ایک معنی کو، یہ کس کی وجہ سے ترجیح دی ہے؟ اسی غالب رائے کی وجہ سے کہ اس نے روپیہ ذکر کیا، اور شہر میں زیادہ تر کون سا روپیہ چلتا ہے؟ پاکستانی چلتا ہے، تو یقیناً اس روپے سے بھی کیا مراد ہوگا؟ پاکستانی روپیہ. تو ایک کو ترجیح دی، تو یہ تعویل کے طریقے پر ہے. کس طریقے پر ہے؟ تو یہ جو آپ نے اس سے پاکستانی روپیہ مراد دیا، یہ کس طریقے پر ہے؟ تعویل کے طریقے پر ہے. سمجھ میں آیا؟ تو روپے کا لفظ مشترک تھا، ایک کو ترجیح دے دی. اور اسی کے مثل ہے فی الحکمیات، معاملات کے اندر ما قلنا، وہ جو ہم نے کہا ہے اذا اطلق الثمن فی البیع، جب مطلق چھوڑ دیا بائع نے ثمن کو فی البیع، کس کے اندر؟ بیع میں. یعنی مقدار تو بیان کی، وصف بیان نہیں کیا. کان علی غالب نقد البلدی، تو ثمن کس پر محمول ہوں گے؟ غالب نقدی اور شہر کی ہوگی اس پر محمول کیے جائیں گے. وذالک بطریق التاویل، اور یہ جو آپ نے مولانا یہ معنی مراد دیا، غالب نقدی مراد دی، یہ کس طریقے پر ہے؟ تاویل کے طریقے پر ہو ہے. ولو کانت النقود مختلفتا، اور اگر نقود مختلف ہوتی فسد البیع، تو بیع کیا ہو جاتی؟ یعنی اگر ان کی مختلف ہوتی، کیا معنی؟ ان کی مالیت کیا ہوتی؟ مختلف. یعنی ایک پاکستانی روپیہ کتنے ہندوستانی کے برابر؟ 2 کے برابر ہوتا. کتنے کے برابر ہوتا؟
2 کے برابر شمار ہوتا تو پھر تو مالیت کیا ہو گئی؟ مختلف ہو گئی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اگر نقود مختلف ہوتی فسد البیع تو بیع کیا ہو جاتی؟ فاسد ہو جاتی. لما ذکرنا اسی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی. کیا وجہ ہم نے ذکر کی تھی؟ وہ جو اوپر ذکر ہوا تھا کیا؟ لاستحالۃ الجمع بینہما وعدم الرجحان. کیونکہ جمع کرنا تو محال، جمع کرنا پاکستانی بھی مراد لے لیں اور ہندوستانی بھی مراد لے لیں، یہ تو محال کیونکہ عموم مشترک جائز نہیں. اور عدم الرجحان، اور رجحان بھی نہیں ہے مولانا، کوئی چیز ترجیح دینے والی بھی نہیں ہے، تو لہذا بیع فاسد ہو جاتی. جیسے وہاں پر مولانا وصیت کیا ہو گئی تھی؟ باطل ہو گئی تھی. وحمل الاقراء علی الحیض، اور محمول کرنا اقراء کو حیض پر. وہ جو قروء آیا تھا اس کو محمول کیا کس پر ہم نے؟ حیض پر. محمول کرنا اقراء کو حیض پر. وحمل النکاح فی الآیت علی الوطی، اور محمول کرنا نکاح کو آیت کے اندر وطی پر. وہ کیا آیا تھا مولانا؟ حتی تنکح زوجا غیر. یہاں تنکح کو ہم نے کس پر محمول کیا تھا؟ کیا معنی لیا تھا؟ وطی. حالانکہ نکاح عقد کو بھی پر بھی بولا جاتا ہے اور وطی پر بھی. تو یہ محمول کرنا آیت میں نکاح کو وطی پر. سمجھ میں آیا؟ یہ معطوف ہوا اس پر. آگے ایک اور معطوف آ رہا ہے مولانا، اور خبر آخر میں ہے من ھذا القبیل. خبر ایک سطر نیچے آ رہی ہے. یہ محمول کیا جو ہم نے قروء کو حیض پر، اس سے حیض مراد ہے. یہ کس طریقے پر ہے؟ یہ کس قبیل سے ہے؟ یہ بھی اسی معول کی قبیل سے ہے. ان میں بھی تعویل ہے. اور یہ جو نکاح سے ہم نے وطی مراد لی، یہ بھی کس طریقے پر ہے؟ تعویل کے طریقے پر. یہ بھی یعنی معول میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ معول میں سے ہے. اور اسی طرح وحمل الکنایات حال مذاکرۃ الطلاق علی الطلاق. مذاکرہ طلاق جانتے ہو بھائی؟ جی کسے کہتے ہیں مذاکرہ طلاق؟ ہاں، طلاق پر بحث ہو رہی ہے. بیوی کیا کر رہی ہے؟ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، خاوند کے ساتھ بحث ہو رہی ہے. اس دوران خاوند کہتا ہے انتی بائنن. اب یہ انتی بائنن کا ایک مولانا طلاق صریح ہوتی ہے، ایک کنایہ. صریح وہ ہے جس میں اور معنی کا احتمال نہ ہو. مثلا بیوی کو کہتا ہے انتی طالقن، اب اس میں کوئی اور معنی کا احتمال ہے نہیں، یہ تو طلاق کا معنی سیدھا. لیکن کہتا ہے انتی بائنن، اس میں اور معنی کا بھی احتمال ہے. بائنن کا ایک معنی تو جدا ہے مجھ سے، یعنی تجھے طلاق ہے. اور ایک معنی اس کا کیا ہے؟ جی جدا ہے. تو جدا ہے کس چیز میں؟ حسن و جمال میں جدا ہے. ایک جدا ہے کس اعتبار سے؟ طلاق ہے تجھے، تو اس اعتبار سے مجھ سے جدا. اور ایک ہے جدا ہے کہ تیرے جیسی حسین تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، تو جدا ہے سب سے. تو بائنن میں دونوں احتمال آ گئے. سمجھ میں آیا؟ تو اس کو کہتے ہیں کنایہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنایہ. کنایہ یعنی وہ ایسے لفظ جن میں طلاق کا بھی احتمال ہو اور غیر طلاق کا بھی احتمال ہو. تو اس قسم کا لفظ اگر خاوند بیوی سے کہہ دے تو اس میں پھر نیت کو دیکھا جائے گا. اگر نیت طلاق کی تھی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اگر نیت طلاق کی نہیں تھی تو طلاق واقع نہیں ہوگی. سمجھ میں آیا؟ آپ مولانا مذاکرہ طلاق ہو رہا ہے بیوی کے ساتھ، اور اس میں خاوند کہتا ہے انتی بائنن. اب انتی بائنن تو کیا تھا مولانا؟ کنایہ تھا. اس میں طلاق کا بھی احتمال تھا اور غیر طلاق کا بھی. لیکن یہ مذاکرہ طلاق اس وقت بتلا رہا ہے کہ یہاں پر اس وقت کیا مراد ہے؟ طلاق مراد ہے. تو اس کو کس پر محمول کیا جائے گا؟ طلاق پر محمول کیا جائے گا. وہ دوسرے معنی پر محمول نہیں کیا جائے گا. تو یہ کس طریقے پر ہے؟ تعویل. یہ معول کی قبیل سے ہے. یہ مذاکرہ طلاق نے اس کے اس معنی کو کیا دے دی؟ ترجیح دے دی بھائی. وحمل الکنایات حال مذاکرۃ الطلاق علی الطلاق، اور محمول کرنا کنایات کو
مذاکرت طلاق کی حالت میں کس پر محمول کرنا؟ علت طلاق پر محمول کرنا. من هذا القبیل، یہ بھی اسی قبیل یعنی مؤول کی قبیل سے ہیں. وعلى هذا قلنا، اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں الدین المانع من الزکاة یصرف الى ایسر المالین قضاء للدین. جی یہ ذرا تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے، توجہ سے سن لو بھائی. ایک بات یاد رکھو، وہ مال جو مستغرق بالدین ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. وہ مال جو مستغرق بالدین ہو اس پر زکوٰۃ واجب. بھئی آپ کے پاس 40,000 روپے ہیں اور آپ پر قرضہ بھی کتنا ہے؟ 40,000 ہے. تو اس قرضے نے اس آپ کے سارے مال کا احاطہ کر لیا. اس میں سے اتنا مال نہیں بچا کہ اس میں سے کیا ادا کر دی جائے؟ زکوٰۃ. تو یہ مال مستغرق بالدین ہوا. یہ مال کیا ہوا؟ اب آپ کے پاس یہ جو 40,000 ہیں یہ مستغرق بالدین ہیں. اب اگر آپ پر پورا سال بھی گزر جائے پھر بھی اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ یہ مال کیا ہے؟ مستغرق بالدین. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ کیا ضابطہ ہوا کہ وہ مال واجب نہیں. اب ایک شخص ہے مولانا دوسرا کہ اتنا دین جو مانع عن الزکاة ہو. دیکھیے کتاب میں اتنا قلنا، اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں الدین المانع من الزکاة، وہ دین جو مانع ہو کس سے؟ زکاة سے. یعنی وہ کیا کر لے؟ اس نصاب کا جو مال تھا اس کا کیا کر لے؟ احاطہ کر لے. یصرف، وہ پھیرا جائے گا الی ایسر المالین، دو مالوں میں سے زیادہ آسان کی طرف، قضاء باعتبار ادا کرنے کے، باعتبار ادا کرنے کے اعتبار سے جس سے ادائیگی زیادہ آسان ہو اس کی طرف پھیرا جائے گا. اس کو کیا معنی اس کی طرف پھیرا جائے گا؟ صورت سمجھو. آپ کے پاس مولانا 40,000 روپے ہیں اور اس 40,000 پر سال گزر جائے تو کیا اس پر آیا کرتی ہے؟ زکوٰۃ آتی ہے. یہ نصاب سے زائد ہے، نصاب پورا ہے اس میں، کہ نصاب تو 7-8 ہزار، یہ کتنا بنے گا؟ تو یہ نصاب پورا ہے تو سال گزرے گا اس میں کیا آئے گی؟ زکوٰۃ. اسی طرح آپ کے پاس 40 بکریاں بھی ہیں سائمہ، 40 سائمہ بکریاں ہوں تو ان میں بھی سال گزر جائے تو کیا واجب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ. یعنی سائمہ کسے کہتے ہیں؟ جو سال کا اکثر حصہ کیا ہو؟ جی جنگل میں کیا ہو؟ چرتی، خود چرتی ہوں. تو 40 سائمہ بکریاں ہوں، ان پر سال گزرے ان میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. یہ 40,000 آپ کے پاس ہے، اس پر یہ بھی نصاب پورا ہے، اس پر بھی سال گزرے گا تو اس میں بھی کیا ہوگی؟ زکوٰۃ واجب ہوگی. آپ فرض کرو 39 جو بھی قیمت ہو اس وقت، چلو فرض کر لو 39 بکریوں کی قیمت بھی کتنی بن رہی ہے؟ 40,000 ہی بن رہی ہے. کیا بن رہی ہے؟ 40,000 فرض کرو. اب آپ پر قرضہ ہے 40,000 روپے، 40,000 روپے آپ پر قرضہ ہے. اچھا اب وہ جو آپ کے پاس مولانا 40,000 ہیں تو یہ اگر وہ قرضہ بھی آپ پر کتنا ہے؟ 40,000. تو یہ مال بھی کیا ہو رہا ہے؟ مستغرق بالدین. یہ والا نصاب بھی کیا ہو رہا ہے؟ مستغرق بالدین. ادھر 40 بکریوں کی قیمت بھی کتنی ہے؟ وہ بھی کیا بن رہا ہے؟ مستغرق بالدین. اب کس کو مستغرق بالدین فرض کریں گے بھائی؟ کس کی طرف پھیرا جائے گا؟ کیونکہ جس کی طرف کو بھی آپ اس کو کیا کر دیں گے؟ پھیر دیں گے، اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اگر ہم اس کو کیا حکم لگائیں کہ یہ 40,000 مستغرق بالدین ہے تو سال کے بعد ان میں زکوٰۃ نہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ 40 بکریاں مستغرق بالدین ہیں تو پھر اس صورت میں سال کے بعد ان میں زکوٰۃ نہیں. کس کی طرف پھیرا جائے گا اس دین کو؟ کہتے ہیں وہ اس دین کو
اس مال کی طرف پھیرا جائے گا جس سے ادائیگی آسان ہو. اس دین کو کس کی طرف پھیرا جائے گا؟ اس مال کی طرف پھیریں گے جس سے ادائیگی آسان ہو. سمجھ میں آیا؟ اور ادائیگی کس سے آسان ہے؟ پیسوں سے. آپ پر قرضہ بھی کتنا؟ 40,000 روپے، اور آپ کے پاس رقم بھی کتنی؟ آپ آرام سے ادائیگی کر دیں گے. اور اگر بکریوں سے کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے بکریوں کو بیچنا پڑے گا. بیچیں گے تو آپ کے پاس 40,000 روپے آئیں گے. پھر ان پیسوں کو کیا کریں گے؟ ادا. تو قرض کا ادا کرنا کس سے آسان؟ پیسوں سے. تو لہذا اس صورت میں وہ دین جو مانع عن الزکات تھا اس کو پھیرا جائے گا اس مال کی طرف جس سے ادائیگی کیا تھی؟ آسان. اور وہ کیا ہے؟ روپے. تو معلوم ہوا یہ روپے مستغرق بھی دین ہیں، لہذا ان پر سال گزر جائے تو ان میں زکات نہیں، لیکن وہ بکریاں مستغرق بھی دین نہیں، ان پر سال گزرے گا تو ان میں کیا دینا پڑے گی؟ زکات دینا پڑے گی. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ دیکھیے وَعَلَى هَذَا، اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ الدین المانع من الزکات یصرف الى ایسر المالین قضاء، کہ وہ دین جو مانع ہو زکات سے اس کو پھیرا جائے گا دو مالوں میں سے زیادہ آسان کی طرف. زیادہ آسان کس اعتبار سے؟ قضاء، ادا کرنے کے اعتبار سے، یعنی جس سے ادا کرنا آسان اس کی طرف اس کو پھیرا جائے گا. وَفَرَّعَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى هَذَا، اور تفریق کی ہے امام محمد رحمہ اللہ نے اسی پر، یعنی اسے مسئلہ نکالا. فَقَالَ، وہ فرماتے ہیں اِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نِصَابٍ، جب نکاح کیا ایک شخص نے ایک عورت سے نصاب پر. نکاح کیا ایک شخص نے ایک عورت سے کہ میں تجھے کیا دوں گا؟ مہر میں نصاب دوں گا. کیا دوں گا؟ نصاب دوں گا. وَلَهُ نِصَابٌ مِّنَ الْغَنَمِ وَنِصَابٌ مِّنَ الدَّرَاهِمِ، اور اس شخص کے بعد بھیڑ بکریوں کا بھی نصاب ہے اور دراہم کا بھی نصاب ہے. بھیڑ بکریاں بھی 40 ہیں مولانا، اور اسی طرح دراہم بھی کتنے ہیں؟ اتنے ہیں جن پر سال میں کیا جایا کرتی ہے؟ زکات آ جاتی ہے. تو اب مولانا اب اس پر اس شخص، تو یہ مہر، اور مہر کیا ہوتا ہے؟ قرض کی طرح واجب ہوتا ہے شخص کو، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، ادا کرنا ضروری. تو اب یہ مہر کیا ہوا؟ قرض ہوا. اور کیسا قرض ہوا؟ دین. کیسا دین ہوا؟ دین ہوا یہ دین. اور یہ کیسا دین ہوا؟ مانع عن الزکات ہے. مانع عن الزکات. کیوں؟ اس شخص کے بعد نصاب ہے دراہم کا، اور اس نے بھی کیا کہا ہے؟ میں تمہیں کیا دوں گا؟ نصاب دوں گا. اور بکریوں کا بھی نصاب ہے، اور اس نے تو کیا کہا ہے؟ میں تجھے کیا دوں گا؟ نصاب. تو وہ دراہم دے دے تو بھی بات درست، اگر وہ بکریاں دے دے تو بھی بات درست. اب یہ نصاب جو ہے، جو اس پر دین ہے، اس کو کس کی طرف پھیرا جائے گا؟ کون سا مستغرق بھی دین شمار ہو؟ وہ دراہم مستغرق بھی دین شمار ہوں گے، یا وہ نصاب بکریوں والا وہ مستغرق بھی دین شمار ہوگا؟ تو کہتے ہیں اس کو کس کی طرف پھیریں گے؟ دراہم کی طرف. تو دینے بھی اس نے نصاب، اور اس کے بعد دراہم بھی کتنے؟ نصاب. تو یہ نصاب دراہم کا کیا ہوا؟ مستغرق بھی دین ہوا. لہذا اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکات کا ادا کرنا واجب نہیں. لیکن وہ جو بکریاں ہیں وہ تو مستغرق بھی دین نہیں، لہذا ان میں سال گزر جائے تو اس کو کیا دینی پڑے گی؟ زکات. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں ایک شخص نے نکاح کی ایک عورت سے نصاب پر. وَلَهُ نِصَابٌ مِّنَ الْغَنَمِ، غنم مولانا بھیڑ بکری کو کہتے ہیں. بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے، مذکر مؤنث پر بھی. اسی طرح شات کا لفظ ہے مولانا. شات صرف بکری کو نہیں کہتے بلکہ کس کو کہتے ہیں؟ بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے. بھائی اس کا ترجمہ صرف بکری کے کرتے ہیں عموماً، یہ صحیح نہیں بھائی، یہ عام، اس میں جنس ہے، دونوں کو شامل ہے. اور ایک شخص ہے لہو نصاب من الغنم، اس کے لیے نصاب ہے غنم میں سے بھی، بھیڑ بکری میں سے بھی. وہ نصاب من الدراہم، اور نصاب ہے کس میں سے؟
دراہم میں سے بھی، یعنی 200 درہم ہے اس کے پاس، یصرف الدین الی الدراہم، تو دین کو کس کی طرف پھیرا جائے گا؟ دراہم کی طرف، حتی لو حال علیہم الحول، یہاں تک کہ ان دونوں نصابوں پر اگر سال گزر گیا، تجب الزکاۃ عنہ فی نصاب الغنم ولا تجب فی الدراہم، تو زکات واجب ہو جائے گی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک غنم کے نصاب میں، ولا تجب فی الدراہم، اور دراہم میں واجب نہیں، کیونکہ وہ تو کیا ہوا؟ مستغرق بالدین ہوا۔ وَلَوْ تَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوهِ الْمُشْتَرَكِ بِبَيَانٍ مِّن قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ كَانَ مُفَسَّرًا، بھئی دیکھیے مشترک، مشترک کے معنی کو آپ نے ترجیح دی کسی دلیل کی وجہ سے، تو یہ کیا کہلایا؟ کیا کہلایا؟ مؤول کہلایا۔ لیکن اگر متکلم کی طرف سے خود ہی اس کا بیان آ گیا تو پھر یہ مفسر کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ متکلم نے خود اس کی تفسیر بیان کر دی۔ مثلا وہی صورت بناؤ بھائی، ایک شخص نے کیا کہا جی، مثلا دوسری صورت چلو جو انہوں نے متن میں ذکر کیا، متن بھی حل ہو جائے گا۔ ایک شخص کہتے ہیں فلان علیہ 10 دراہم، فلاں کے مجھ پر کتنے دراہم ہیں؟ اقرار کر لیا فلاں کے مجھ پر 10 درہم ہیں۔ اب بھائی درہم تو کئی طرح کے ہیں، بخارا کے بھی ہیں، مثلا سمرقند کے بھی ہیں، فلاں علاقے کے بھی ہیں، فلاں علاقے کے بھی ہیں، کون سے درہم مراد ہیں؟ آپ کیا مراد لیں گے؟ اس شہر میں اگر چلتے ہیں تو شہر اور اس سب کی مالیت ایک جیسی ہے تو پھر کیا مراد لیں گے؟ جو غالب چلتے ہیں، جو غالب چلتے ہیں۔ تو یہ کیا بن جائے گا؟ مؤول۔ کیا بن جائے گا؟ لیکن اس نے فلان علیہ 10 دراہم کے ساتھ ہی کہہ دیا من نقد بخارا، کس کی نقدی میں سے؟ بخارا کی نقدی میں سے، بیان ساتھ لگا دیا۔ کیا لگا دیا؟ بیان۔ تفسیر آ گئی کہ دراہم سے کون سے دراہم مراد ہیں؟ بخارا کے دراہم مراد ہیں، تو یہ اب مفسر کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ کیونکہ اس کا بیان کس کی طرف سے آ گیا؟ متکلم کی طرف سے، اور یہ قطعی ہے۔ یہ کیا ہے؟ قطعی ہے۔ اور وہ مؤول کیا تھا؟ ظنی تھا، اور قطعی کو ظنی پر کیا ہوتی ہے؟ ترجیح۔ تو مفسر کو مؤول پر کیا ہوگی؟ ترجیح دی جائے گی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اب اس میں غلطی کا، مؤول میں تو غلطی کا امکان تھا، اب غلطی کا امکان ہے نہیں، اب تو اس نے خود ہی بیان کر دیا کہ یہی مراد ہے۔ وَلَوْ تَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوهِ الْمُشْتَرَكِ بِبَيَانٍ مِّن قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ كَانَ مُفَسَّرًا، اور اگر ترجیح پا جائے مشترک کا کوئی ایک معنی بِبَيَانٍ، کس کے ساتھ ترجیح پائے؟ بیان کے ساتھ، من قبل المتکلم، جو کس کی طرف سے ہو؟ متکلم کی طرف سے ہو، کان مفسرا، تو یہ کیا ہوگا؟ مفسر ہوگا۔ وحکمہ، حکم یہ، انہ یجب العمل بہ یقینا، کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے یقینی طور پر، یعنی اس میں غلطی کا امکان اب نہیں۔ پہلے تو آپ غالب نقدی دے رہے تھے لیکن پھر بھی غلطی کا امکان تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور مراد ہو، لیکن اب تو اس نے خود ہی بیان کر دیا، اب غلطی کا کوئی امکان ہے نہیں، تو یہ قطعی ہے۔ مثال اس کی، اذا قال، ایک شخص نے کہا لفلان علیہ 10 دراہم، فلاں کے مجھ پر 10 دراہم ہے، من نقد بخارا، کس میں سے؟ بخارا کی نقد، فقولہ من نقد بخارا تفسیر لہ، پس اقرار کرنے والے کا من نقد بخارا کہنا یہ تفسیر ہے کس کی مولانا؟ ان مذکورہ دراہم کی۔ فلولا ذالک لکان منصرفا الی غالب نقد البلد، اگر یہ مولانا یہ قید نہ ہوتی، یہ صفت، یہ تفسیر نہ ہوتی، لکان منصرفا، تو پھر جاتا یہ قول کس کی طرف؟ شہر کے غالب نقدی کی طرف، بطریق التعویل، کس طریقے پر پھرتا؟ تعویل کے طریقے پر، تو وہ مؤول بنتا، اور اس وقت تو یہ کیا بن رہا ہے؟ مفسر۔ فَيَتَرَجَّحُ الْمُفَسَّرُ، تو ترجیح پا جائے گا کون مولانا؟ مفسر ترجیح پائے گا۔ فَلَا يَجِبُ نَقْدُ الْبَلَدِ، تو شہر کی نقدی واجب نہیں ہوگی۔ چلیے مولانا، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔